اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شرعی احکامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں زکوٰۃ کی شرائط کے بارے میں ہمارا بیان چل رہا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ اجمالی طور پر زکوٰۃ کی 9 شرائط ہوتی ہیں، جن میں سے تقریباً 5 شرائط پر ہمارا کلام ہو چکا تھا، اور چھٹی شرط یعنی نصاب کا دین یعنی قرض سے فارغ ہونا، اس کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے یا زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر کچھ قرضہ ہے یا نہیں۔ اگر اس کے اوپر کچھ قرضہ ہے تو پھر یہ غور کرے کہ اگر موجودہ مال میں سے اس قرضے کو ادا کر دیا جائے تو کیا اس کے بعد بھی بقدر نصاب اس کے پاس مال باقی بچے گا یا نہیں۔ اگر بچے گا واجب ہے، نہیں بچے گا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اس کو ہم نے آپ کو مثال سے بھی سمجھایا تھا۔ یہاں پر ایک اہم بات یاد رکھیں کہ قرض اسی وقت زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے جب وہ سال کے درمیان میں یعنی سال شروع ہونے کے بعد لاحق ہوا ہو۔ اگر سال مکمل ہونے کے بعد قرضہ لازم ہوا یا قرضہ کسی نے لیا تو یہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس کو یوں مثال سے سمجھ لیں کہ کسی کے پاس نصاب کے برابر رقم آ گئی تو سال شروع ہو گیا، اب درمیان میں اس نے قرضہ لے لیا اور اتنا زیادہ قرضہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ ثابت ہو گیا کہ اگر قرضہ ادا کیا جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا۔ اب اس نصاب پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تمام نصاب قرضے کے اندر مستغرق ہے یا قرضے میں گھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ نصاب مکمل تھا، پورا سال گزر گیا اور سال گزر جانے کے بعد پھر اس شخص نے کسی سے قرضہ لیا تو اب یہ قرضہ اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، اب اس کے اوپر موجودہ مال کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھیے کہ قرض 2 طرح کا ہوتا ہے۔ بعض قرض ایسے ہوتے ہیں جو بندوں کی طرف سے ہوتے ہیں، بعض قرض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہیں۔ بندوں کا قرضہ جیسے ہم کسی سے قرض وصول کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے پیسہ وغیرہ لے لیتے ہیں، اور اللہ کے قرض کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ہم پر پچھلے سال کی زکوٰۃ باقی تھی، ادا نہیں کی تھی، کہ مزید 1 سال گزر گیا، تو اب یہاں پر گویا کہ یہ اللہ کا جو پچھلی دفعہ زکوٰۃ ادا کرنی تھی وہ اللہ کا قرض کہلائے گا۔ اور اس کا بھی وہی حساب کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم یہ غور کریں گے کہ اگر پچھلے سال کی زکوٰۃ اس مال سے نکال دی جائے تو کیا اس کے بعد بھی بقدر نصاب مال باقی رہے گا یا نہیں۔ اگر رہے گا تو زکوٰۃ بنے گی۔ اگر یہ اندازہ ہو کہ پچھلے سال کی زکوٰۃ نکال دینے کے بعد موجودہ مال میں مقدار نصاب باقی نہیں رہتی ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قرض 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض قرض تو ایسے ہوتے ہیں جو ہم عام مطلب اپنی ضرورت کے لیے لیتے ہیں کہ مجھے 50 روپے دے دیں، 1000 روپے دے دیں، 1 لاکھ روپے دے دیں، یا مطلب ویسی کاروبار وغیرہ کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے۔ یہ قرضہ چاہے میعادی ہو چاہے غیر میعادی ہو، یعنی اس میں کوئی مدت مقرر ہو یا نہ ہو، یہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اگر بالفرض کسی نے کہا کہ میں چلیں یہ آپ قرضہ لے لیں، میں آپ سے 10 سال بعد یہ پیسے واپس لوں گا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ چلیں جی اب تو یہ قرضہ جو مالی مقدار نصاب ہمارے پاس ہے اس میں سے اس قرضے کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویسے 10 سال بعد مانگے گا۔ اس لیے کہ یاد رکھیں جو عام جو قرضے ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی شخص مدت مقرر کر بھی دے تب بھی شرعی لحاظ سے وہ مدت مقرر نہیں ہوتی ہے، یعنی قرض دینے والا اس مدت کی وجہ سے باؤنڈ نہیں ہو جاتا، مقید نہیں ہو جاتا، بلکہ اگر وہ یہ کہے کہ چلے میں 10 سال بعد آپ سے یہ پیسے واپس لوں گا، لیکن اگلے دن ہی مطالبہ کر لے تو شرعاً اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتا ہے، بلکہ قاضی اس کے مطالبے کو تسلیم کر کے اس شخص سے اسے قرضہ دلوائے گا۔ لہذا چونکہ جو عام طور پہ ہم ایک دوسرے کو قرضہ دیتے ہیں اس میں میعاد مقرر کرنے کے باوجود شرعاً وہ میعاد مقرر نہیں ہوتی ہے، لہذا اس قسم کا قرضہ جو ہے وہ ہمیشہ
زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اور بعض قرضے ایسے ہوتے ہیں جو میعادی ہوتے ہیں، ان میں مدت مقرر ہوتی ہے اور اس سے پہلے مطالبہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ مثلا مثال کے طور پر کسی نے ایک کو مال بیچا اور مال دے دیا اور طے یہ ہوا کہ پیمنٹ جو ہے وہ 1 سال بعد دی جائے گی۔ اب یہ 1 سال بعد جو پیمنٹ لیں گے یہ بھی ایک قرض کی ہی صورت ہے۔ یہ اگرچہ وہ ثمن ہے جو مال کے بدلے میں قیمت ہے، اس کو ہم ثمن کہتے ہیں شرعاً، یہ اس کو دینا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ 1 سال مقرر ہو چکا ہے تو 1 سال سے پہلے اس کا مطالبہ جائز نہیں ہوگا، 1 سال بعد ہی خریدنے والے کو یہ پیمنٹ کرنی ہے۔ لہذا یہ جو قرضہ ہے یہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ لہذا مثال کے طور پر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور ابھی درمیان سال چل رہا تھا کہ میں نے کسی سے ایک چیز خریدی 10 لاکھ روپے کی اور اسے کہا کہ میں آپ کو 2 سال بعد یہ 10 لاکھ روپے دوں گا۔ تو اب یہ جو میرے پاس پہلے 1 لاکھ روپے تھا اس پر سال گزر گیا، تو اب میں اس طرح نہیں کر سکتا ہوں کہ یوں سوچوں کہ جی مجھ پہ تو 2 لاکھ روپے قرضہ بھی ہے، لہٰذا اگر میں یہ 1 لاکھ روپے اس قرضے میں دوں تب بھی 1 لاکھ مجھ پہ قرضہ رہ جائے گا، میرا مال تو باقی بچے گا نہیں، لہٰذا زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نہیں، اس لیے کہ اب یہ جو قرضہ میرے اوپر ہے 2 لاکھ، یہ ایک میعادی ہے اور 2 سال پہلے اس شخص کو مطالبے کا حق حاصل نہیں ہے، لہٰذا اب مجھے اس 1 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ جو فقہ کی کتابوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دین استعمال ہوتا ہے، دین قرض کو ہی کہتے ہیں، لیکن یہ قرض کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے قیمت وغیرہ، چیز کی قیمت وغیرہ کے طور پر ہم پر دین لازم ہو جائے، اور ایک ویسے ہم آپس میں قرضہ ایک دوسرے کو لیتے دیتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اور یہ حکم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ 7ویں شرط یہ ہوتی ہے کہ مال نامی ہو۔ نامی کہتے ہیں عربی میں بڑھنے والے کو، کہ وہ مال بڑھتا بھی ہو، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مال بڑھنے کی صورتیں 2 ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ حقیقتاً مال بڑھے، جیسے مال تجارت ہوتا ہے کہ ہمارے دکان میں یا ہمارے کاروبار میں جو مال لگا ہوا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک بڑھنا ہوتا ہے حکماً، یعنی ویسے تو چیز اپنی جیسے مقدار میں پہلے تھی، جو اس کا پہلے وزن تھا اب بھی وہی وزن ہے، بظاہر نہیں بڑھ رہی ہے لیکن اس کی قیمت بڑھتی ہے، جیسے سونا اور چاندی، کہ اگر ہم نے یہ رکھا ہوا ہے تو اس کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک ہے مال تجارت، مال تجارت خود مطلب اس کی مقدار بڑھتی ہے اور سونا چاندی وغیرہ کی قیمت بڑھتی ہے۔ ضروری ہونا چاہیے کہ جو مال ہمارے پاس ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوگی وہ مال نامی ہو، چاہے وہ حقیقتاً بڑھنے والا ہو، چاہے حکماً شریعت اس پر بڑھنے کا حکم لگاتی ہے۔ لہذا اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کہ مثال کے طور پہ بسا اوقات پوچھا جاتا ہے کہ ٹی وی پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی، تو اب یہ غور کر لیں کہ ٹی وی جو ہے یہ اگرچہ ہماری ضرورت سے زائد ایک شے ہے، حقیقتاً ہماری ضروریات زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے، لیکن یہ مال نامی بھی نہیں ہے۔ یعنی مال نامی سمجھ لیجئے کہ روپے پہ کو مال نامی کہہ سکتے ہیں، سونے کو، چاندی کو، مال تجارت کو۔ تو چونکہ یہ ٹی وی نہ روپیہ ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ لہذا یہ زکوٰۃ کی شرط اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیجئے کہ مال بڑھنے والا ہونا چاہیے۔ اور مال بڑھنے والا کون کون سا ہوتا ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت، ان میں سے بعض چیزیں حقیقتاً بڑھتی ہیں اور بعض چیزیں خود نہیں بڑھتی بلکہ ان کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے ان تمام کو مال نامی کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جس مال پر بنے گی اس کے لیے شرط ہوتا ہے کہ وہ مال نامی ہو، یعنی بڑھنے والا ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مال نامی ہو، اس میں مال تجارت بھی ذکر کیا گیا، تو مال تجارت کی صحیح تعریف بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا مال جسے ہم نے خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت کی ہو، یعنی بیچنے کی نیت سے ہی اس کو خریدا ہو، وہ ہے مال تجارت۔ اگر مثال کے طور پہ میں نے چند پلاٹس خریدے اور اس نیت کے ساتھ کہ میں ان کو کچھ عرصے بعد جب مہنگے ہوں گے تو بیچ دوں گا، یہ مال تجارت ہیں۔ اسی طرح ہماری دکان میں جتنا بھی مال ہوتا ہے یہ سب ہم اسی نیت سے لیتے ہیں کہ ہم نے آگے سیل کرنا ہوتا ہے، یہ سب مال تجارت ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ کسی نے کوئی مال خریدا اور اس وقت تجارت کی نیت نہیں تھی، بعد میں تجارت کی نیت کی، جیسے ایک پلاٹ میں نے خریدا اپنے رہنے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے، لیکن کچھ عرصے بعد اس کے بہت اچھے مجھے پیسے ملے تو میں نے کہا چلو میں اب بیچ دیتا ہوں،
تو یہ میں نے بعد میں بیچنے کی نیت کی ہے، خریدتے وقت میری نیت نہیں تھی، لہٰذا یہ مال تجارت نہیں ہوگا۔ یا پھر خریدتے وقت خالصتاً مال تجارت کی نیت نہ ہو، یعنی تجارت کی نیت نہ ہو بلکہ اس میں کوئی اور نیت بھی شامل ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ میں ایک پلاٹ خریدوں اور سوچوں کہ چلیں میں اس کے اوپر اپنا مکان بناؤں گا، لیکن اگر اچھے پیسے مل گئے تو اس کو بیچ دوں گا، تو اب یہاں پہ دو نیتیں شامل ہو گئیں، اس صورت میں بھی یہ مال تجارت نہیں ہوگا۔ مال تجارت فقط وہ ہوتا ہے جسے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، لہذا اگر ہم نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا یا بیچنے کی نیت سے خریدا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی اور نیت بھی ہم نے شامل کر لی ہے تو اس صورت میں وہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرائے کے مکان پر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ تو کرائے کا مکان بیچنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ہم نے کسی کو دیا ہوتا ہے تاکہ وہ اس سے نفع اٹھائے اور اس نفع کی قیمت ہمیں ادا کرے، تو چونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے لہذا کرائے کے مکان پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے۔ ہاں اس سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ ایک مال نامی ہے، نوٹ ہیں، کیش کی شکل میں ہے، اس کے اوپر دیگر شرائط کے ساتھ زکوٰۃ بنے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہمارے گھر میں موتی اور جواہر وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ موتی وغیرہ یا جواہرات جو ہیں یہ مال نامی نہیں کہلاتے ہیں، اس کو شریعت مال نامی نہیں مانتی ہے۔ یہ اگر تجارت کی نیت سے رکھے ہوں گے تب ان پر زکوٰۃ بنے گی، اگر تجارت کی نیت سے نہیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ایک زکوٰۃ کی شرط، 8ویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نصاب ہے ہمارے پاس وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ اس حاجت اصلیہ کا مطلب ہم کہتے ہیں بھی یہ چیز جو ہے میری حاجت اصلیہ میں شامل ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ضروریات زندگی میں سے ہو یا جس کے بغیر ہمارا گزارا کرنا بے حد مشکل ہو جائے اسے کہتے ہیں کہ یہ حاجت اصلیہ میں سے ہے۔ مثال کے طور پہ پہننے کے کپڑے ہیں، بستر وغیرہ ہیں، رہائش کا مکان ہے، سواریاں ہیں، موٹر سائیکل، کار وغیرہ جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جوتے وغیرہ ہیں، گھر کا دیگر سامان ہے، برتن ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی فیکٹری وغیرہ ہے یا وہ کوئی مطلب اور کوئی ادارہ وغیرہ چلا رہا ہے اور اس میں سامان ایسا ہے جو استعمال ہوتا ہے جیسے اوزار وغیرہ ہیں یا کمپیوٹرز وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب حاجت اصلیہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی طالب علم ہے اور وہ کمپیوٹر یوز کرتا ہے اپنی مطلب ایجوکیشن وغیرہ کے لیے تو یہ کمپیوٹر بھی حاجت اصلیہ میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہوتی ہیں جو کسی فن والے کے لیے ضروری ہیں، جیسے ڈاکٹر کے لیے میڈیکل کی کتب ہوتی ہیں یا طالب علم کے لیے دینی کتابیں ہیں یا مفتی کے لیے فتوے کی کتابیں ہیں، یہ سب کے سب حاجات اصلیہ میں آتی ہیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ اسی مال پر بنے گی جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ مثال کے طور پر جیسے گھر میں کھیل کود کا سامان پڑا ہوا ہے، تو اب یہ ایکسرسائز کی مشینیں وغیرہ ہیں گھر کے اندر مثال کے طور پر، تو یہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں۔ اسی طرح کیسٹس وغیرہ ہیں، ناول ہیں، ڈائجسٹ ہیں یا ڈیکوریشن پیسز گھر کے اندر ہیں، یہ تمام حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، یعنی اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، ہماری زندگی ان کی وجہ سے یعنی نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار نہیں ہوگی، لہذا یہ حاجت اصلیہ میں بھی نہیں ہوں گی۔ لیکن یہاں پہ وہی بات ذہن میں رکھیے گا، جیسے ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ جیسے ٹی وی ہے مثال کے طور پر، اگر آپ غور کریں گے تو ٹی وی ہماری حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، کیونکہ اگر گھر میں ٹی وی نہ ہو تو زندگی گزارنا بہرحال مشکل نہیں ہوتا، تو حاجت اصلیہ میں نہیں ہوا۔ تو اس شرط کی روشنی میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی پہ زکوٰۃ بننی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی تمام شرائط کو سامنے رکھ کر پھر ہم چیزوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ ان پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ تو 7ویں شرط پہ ذرا غور کیجئے، 7ویں شرط ہی مال نامی ہونا، کہ وہ بڑھنے والا بھی ہو۔ لہٰذا اگر گھر میں کوئی چیز ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہے لیکن وہ مال نامی میں سے نہیں ہے، یعنی سونا، چاندی، روپیہ مال تجارت میں سے نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس شرط کے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو ہٹائی دیتے ہیں، مال نامی کی شرط ہی کافی تھی۔ اس کو بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس شخص کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان ہو اور وہ مال نامی نہ ہو، بڑھنے والا نہ ہو، تو ٹھیک ہے کہ اس پہ زکوٰۃ تو نہیں بنے گی،
لیکن ایسا شخص اگر یہ غور کرے کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان ہے اور مقدار نصاب تک پہنچ جاتا ہے، چاہے مال نامی نہ ہو، تو زکوٰۃ دینا تو واجب نہیں، لیکن زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ یعنی زکوٰۃ اگر کوئی شخص لینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مستحق ہوں، تو ضروری ہے کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان نہ ہو جو نصاب کی مقدار تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی 9,500 یا 10,000 روپے تک اگر اس کی قیمت پہنچ جائے گی تو یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ ہم مصارف زکوٰۃ میں آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو ہمیں کس قسم کے شخص کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بات بھی بیان کی جائے گی کہ اس شخص کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان نہ ہو کہ جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر یعنی 9.5 یا 10,000 تک پہنچ جاتی ہو۔ اس کو اگر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ذرا توجہ رکھیے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، دو مسائل۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بچی کے جہیز کے لیے پیسہ جمع کر رکھا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو بچی کے جہیز کے لیے جو پیسہ جمع کیا، بظاہر یہ ہماری حاجت سے زائد لگتا ہے کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آئندہ آنے والی ایک ضرورت کے لیے اس کو سیو کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ مال نامی ہے، بڑھنے والا مال ہے، تو چونکہ اس میں بڑھنے والی شرائط پائی گئی ہے تو یاد رکھیں کہ روپیہ چاہے کسی بھی نیت کے ساتھ رکھا ہو اس پر زکوٰۃ ضرور بنے گی۔ لہذا بچی کے لیے اگر روپیہ رکھا ہے اس کے جہیز وغیرہ کے لیے تو اس پر بھی زکوٰۃ بنتی چلی جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے حج کے لیے ہم پیسے جمع کر رہے ہیں اور اس پر سال گزر چکا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی؟ تو اسی طریقے سے یہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے کہ حج کے لیے جو آپ نے پیسہ جمع کیا اگر وہ مقدار نصاب تک تھا اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ ہو گئی ہماری 8 شرطیں۔ 9ویں شرط یہ ہوتی ہے اور آخری شرط یہ ہے کہ اس مال پر پورا سال گزر چکا ہو۔ لہذا مثال کے طور پر جیسے آپ کو پہلے میں نے حساب کا ایک چھوٹا طریقہ بتایا تھا اور آگے ہم بالتفصیل اس کو مزید بتائیں گے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 9,500 10,000 روپے ہو گئے تو آپ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں کہ جس تاریخ میں آپ کے پاس یہ مال جمع ہوا۔ اب جب اگلے سال یہی تاریخ آئے گی، مثلا آپ نے حساب کیا پہلی شوال کو آپ کے پاس 9,000 10,000 روپے آ گئے، آپ نوٹ کر لیں۔ جب اگلے سال کی پہلی شوال آئے گی تو گویا آپ کا پورا سال مکمل ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس اب بھی مقدار نصاب کے برابر مال موجود ہے تو یہ شرط ہوتی ہے کہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب کی مقدار مکمل ہو۔ تو اب جتنا آپ کے پاس مال ہوگا اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، دیگر تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے، اور وہ میں انشاءاللہ مزید آپ کو خلاصتاً عرض کروں گا۔ بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے کہ ابھی سال پورا نہ ہوا ہو اور ہم زکوٰۃ ادا کر دیں؟ تو جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں 2 مسئلے یاد رکھیے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک شخص کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو چکا ہے، مثلا 9,500 10,000 روپے آئے، سال شروع ہو گیا۔ اب سال شروع ہو جانے کے بعد ابھی سال مکمل نہیں ہوا، یہ چاہتا ہے میں پہلی زکوٰۃ نکال دوں، تو اب اس کو اجازت ہے، یہ نکال سکتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا سال شروع ہی نہیں ہوا، مثال کے طور پہ میرے پاس 5,000 روپے ہیں، میں نے سوچا ہو سکتا ہے بعد میں پیسہ آئے اور میرا زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے، چلو میں ابھی زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، پھر جب اگلے سال زکوٰۃ یا کسی سال میں زکوٰۃ بنے گی اس وقت میں اس کو کاٹ لوں گا۔ تو اب اگر میں نے زکوٰۃ ادا کی تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سال سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو اس ادائیگی کے درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ پہلے ہمارا سال شروع ہو چکا ہو۔ اگر زکوٰۃ کا سال شروع ہو چکا تھا تو سال تمام ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور اگر ابھی سال شروع نہیں ہوا تھا تو پھر زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ انشاءاللہ ہم آگے مسئلہ بتا دیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت حاضر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں یہ سمجھ لیں کہ 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ میرے پاس میرا کثیر بینک بیلنس ہے، میں اس طرح کرتا ہوں کہ جیسے سال شروع ہوتا ہے جو زکوٰۃ میں نے ادا کرنی ہے وہ میں ایک الگ اکاؤنٹ میں رکھ دیتا ہوں، تو یہ میں نے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ مال علیحدہ کر دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے اس طرح مال علیحدہ نہیں کیا، جس وقت میں ادا کر رہا ہوں اس وقت زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ جب مال علیحدہ نہ کیا ہو اس وقت تو جس وقت آپ ادا کر رہے ہیں اس وقت دل میں زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے،
اور دوسری صورت کہ آپ نے پہلے ایک الگ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اس میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ رکھ دیتے ہیں، یا گھر میں علیحدہ کسی مقام پہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ رکھ دیتے ہیں، اس میں علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے یا پھر ادا کرتے وقت ضروری ہے۔ اگر کسی ایک موقع پر نیت نہ بھی ہوئی تو کام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے پیسہ علیحدہ کیا تو زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، لیکن جب ادا کیا تو زکوٰۃ کی نیت کر لی، ادائیگی ہو گئی۔ یا دوسری صورت کہ جب آپ نے علیحدہ کیا تھا، زکوٰۃ کی نیت سے علیحدہ کیا تھا، لیکن جب آپ کسی کو دے رہے تھے اس وقت زکوٰۃ کی نیت ذہن میں نہ رہی۔ مثال کے طور پہ غریب رشتہ دار آیا اور اس نے کہا جی بچے کی شادی کرنے میں بہت ہی تنگ دست ہوں، آپ مجھے کچھ پیسہ دیں، اور آپ نے اس زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں سے اس کو پیسہ دے دیا، لیکن دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہ کی۔ بعد میں خیال آیا کہ ارے میں نے تو زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لی تھی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ان دو مسئلوں کے بارے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی سال کے درمیان میں ہی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو اس وقت اسے زکوٰۃ کی نیت کرنی ہوگی۔ لہٰذا اگر اس طرح ہوا کہ سال شروع ہوا اور کوئی شخص ویسی خیرات صدقہ و خیرات کرتا رہا نفل کسی کی مدد کر دی بغیر زکوٰۃ کی نیت کے، اور نہ مال علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کی تھی، اب سال تمام ہونے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ چلو جتنا میں نے اس پچھلے سال میں جتنی زکوٰۃ یہ جو خیرات وغیرہ کی تھی اس کی اب میں نیت کر لیتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ ہو گئی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یا سال تمام ہو جانے کے بعد، سال پورا ہو جانے کے بعد وہ سوچے کہ جتنا سال بھر میں میں نے صدقہ کیا ہے ان سب میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں، تو اب یہ زکوٰۃ کی نیت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہم نے آپ کو دو صورتیں بتائیں کہ ادا کرتے وقت نیت ہو، یا مال کو کل مال میں سے یعنی زکوٰۃ کے مال کو کل مال میں سے علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہوگی تب زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ 9 شرطیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، پہلے اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں، 9 شرطیں دوبارہ سماعت فرما لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کو خلاصتاً عرض کروں گا کہ ہمارے گھر کے کس مال پر زکوٰۃ بنی اور کس پر نہیں بنی۔ لہذا نمبر 1 سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ مال نصاب کے برابر ہو، بلکہ ہم یوں لیتے ہیں، شروع سے لیتے ہیں کہ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 مال کا نصاب کی مقدار کے برابر ہونا، نمبر 5 اس مال کا مالک ہونا، نمبر 6 وہ مال قبضے میں ہونا، نمبر 7 اس مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا، نمبر 8 اس مال پر 1 سال کا گزر جانا، اور نمبر 9 وہ مال بڑھنے والا ہونا۔ ان تمام شرائط کو اگر آپ ملحوظ رکھیں گے تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ صرف چند مالوں پر زکوٰۃ بنتی ہے، اور وہ 4 قسم کے مال ہیں۔ نمبر 1 مال تجارت، اور مال تجارت وہی مال ہے جس کو آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ نمبر 1 مال تجارت، نمبر 2 روپیہ، نمبر 3 سونا، اور نمبر 4 چاندی۔ اس کے علاوہ احادیث کریمہ میں جانوروں پر بھی زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن آج کل ہمارے دور میں اتنے کثیر جانور کسی کے ہاں نہیں پلے جو نصاب نبی کریم نے بیان فرمائی، اور ویسے بھی ان جانوروں پر زکوٰۃ کے لیے لازم ہے کہ یہ جانور سال کا اکثر حصہ یعنی 75% تقریباً جو ہے یہ جنگل میں جا کے چرتے ہوں، ذاتی چارے سے پیسہ خرچ کر کے ان کو نہ کھلایا جاتا ہو۔ تو یہ شرائط عموماً نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ جانوروں والے مسئلے کو ہٹا کر باقی عام طور پر یاد رکھیں صرف 4 چیزوں پہ زکوٰۃ بنے گی، مال تجارت پر، سونا، چاندی، روپیہ۔ یہ 4 چیزیں آپ یاد رکھیے، اگر یہ اصول آپ نے یاد رکھا تو ہزارہا مسئلے آپ نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں کھیل کود کا بہت زیادہ سامان ہے اور تقریباً اس کی مقدار 1 لاکھ روپے ہے، لیکن وہ میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، میں اس سے کھیلتا وغیرہ ہوں، تو کیا اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آپ فوراً ذہن میں لائیں کہ وہ سامان نہ مال تجارت ہے، نہ روپیہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ایسی کسی نے آپ سے پوچھا کہ میں نے ایک پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ جب کبھی پیسہ ہوگا تو بنا لوں گا، کیا اس پہ زکوٰۃ بنے گی نہیں بنے گی؟ تو فوراً غور کریں کہ نہ وہ مال تجارت ہے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ روپیہ، زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے میں نے ایک مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، کیا اس دکان اور مکان پہ زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو یہ دکان اور مکان نہ بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، اور نہ روپیہ وغیرہ ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔
ہاں اس دکان یا مکان سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ چونکہ نوٹ ہے، پیسہ ہے اور روپے میں زکوٰۃ بنتی ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ بن جائے گی۔ غرض ہے کہ اس طرح آپ گھر کی مختلف اشیاء کے بارے میں غور و تفکر کرتے چلے جائیں، اپنی ملک میں جتنی اشیاء ہیں ان سب پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس پر زکوٰۃ بنتی ہے اور کس پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے۔ تو یہ اگر آپ خلاصہ کلام ذہن کے اندر رکھیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ گھر کے سرپرست پر ہی نہیں بنتی ہے، بلکہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں اگر وہ بالغ ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہیں، زوجہ ہیں، شوہر ہیں، باپ ہے، ماں ہیں، جس کے اندر یہ شرائط جمع ہو جائیں گی اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر پہ زکوٰۃ لازم نہ ہو لیکن زوجہ پہ زکوٰۃ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ پہ زکوٰۃ نہ بن رہی ہو لیکن بالغ بیٹی پر زکوٰۃ بن رہی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ان تمام مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں زکوٰۃ کے مزید مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، مرحمت فرمائے، خدا حافظ۔